مسلمان دنیا کو لات مارتا ہے آخرت کے لیے، آخرت کو لات نہیں مارتا دنیا کے لیے۔ مسلمان اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی امیدیں اللہ سے جوڑتا ہے، لوگوں سے نہیں جوڑتا۔ تو میں اور آپ اگر دنیا سے متاثر ہے نا تو پھر ہم دنیا والے ہیں، اللہ والے نہیں۔ ہماری اصلیت، ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے دل لگایا ہوا ہے جس دنیا کو اللہ رب العزت نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں نے جیتے جی اپنے آپ کو نہ پہچانا، غزہ کے بچوں نے مر کر تمہیں تمہاری پہچان کروا دی، بڑے بڑے سو کوڑ بدماشوں کی بدماشیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ آپ کس لیول کے مسلمان۔ جو اللہ کی نظروں میں مسلمان ہے نا، وہ اللہ کے لیے لڑ مر کے فزیکلی موت کو گلے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو رہا ہے، جبکہ میں اور تم زبانی کلامی مسلمان ہیں صرف۔ کبھی رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے، جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے۔ رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ۔ میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں، تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا۔ وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو، وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں۔ اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ لو یو آل۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ کلیجہ چیرنے والے کہ ظالموں میں نے نکاح کیا تھا، کوئی زنا تو نہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوتے ہیں، فکس کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے، باپ پہلے سے موجود، ماں پہلے سے موجود، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے
اور وہ حق نکاح کا ہے۔ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا۔ مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے۔ والدین اوپینینز دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہاں ان کی شادیاں فکس کروا دی جاتی ہیں، اور پھر ساری عمر ان کا پوچھا تک نہیں جاتا۔ جب ان کے درمیان کلیشز آتا ہے کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ رشتہ جو محبت سے چلتا، جس کا ایندھن محبت ہے، عزت ہے، وہ خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا۔ زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ کیا کرے وہ بیچاری؟ ایک باپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے دو چار مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، ایک بہن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور اس کا ظلم صرف اتنا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی، نکاح کیا۔ یہ جن سو کول غیرت مند لوگوں نے دو چار لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کام سر انجام دیا، اگر تم واقعی مرد ہو، اگر تم واقعی اتنے بہادر ہو، رات کی تنہائی میں 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو صرف اس لڑکی کی جگہ امیجن کرو، اور وہ گولیاں جو اس لڑکی کے سینے سے آر پار ہوں، جن سے اس کی زندگی ختم ہوئی، صرف تصور کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے سینے سے آر پار ہو رہی ہیں، اور تمہارا جرم صرف اتنا ہو کہ تم نے ایک حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، جس میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، رسول اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تمہاری سو کولڈ سوسائٹی کو اس فیصلے سے مسئلے تھے۔ تمہاری روح نہ کانپی نا، تمہاری یہ غیرت تمہاری کھوپڑی کے آر پار نہ ہوئی نا، تو کہنا شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہو، لیکن ایسے لوگوں کے ضمیر زندہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے دماغ تو سن ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان سے تو جب کہا جاتا ہے کہ یار تم جس کام کو غیرت کا نام دے رہے ہو وہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے، تم جسے بہادری سمجھ رہے ہو وہ سب سے بڑی بزدلی ہے، تو آگے سے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آگے سے کہیں گے یار اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بے غیرت ہے۔ لہٰذا اپنی غیرت کو بچانے کے لیے ان غیرت مندوں نے وہ بے غیرتی والا کام کیا ہے جو ایک مرد کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، جو ایک مومن کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ جانتے ہو مظلوم کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے یار۔ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کرو، تصور کرو کہ اس کی گھائل روح جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئی ہوگی اور اللہ سے شکایت کر رہی ہوگی کہ اللہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا، کہ ذرا سا تصور تو کرو اس چیز کو۔ تم نے 2-4 لوگوں کی باتوں میں آ کر اور اپنے آپ کو ایک مرد ثابت کرنے کے لیے 2-4 گولیاں چلا دی ایک مظلوم پر، ہو گئی تیری واہ واہ ان جاہلوں میں، لیکن اللہ کی نظروں میں تو فیل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تو فیل ہو گیا۔ تو صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہے برو، تو نے ایک انسان کو مار کے پوری انسانیت کو مار دیا۔ تیرے ہاتھ نہیں کانپے یار، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے رک جانا چاہیے؟ جس بندے کو اللہ نے جینے کا حق دیا اس بندے سے میں ہوتا کون ہوں جینے کا حق لینے والا؟ جس بندے کو اللہ نے زندگی دی ہو میں ہوتا کون ہوں اس سے اس کی زندگی چھیننے والا؟ نہ جانے ایسے کتنے کیسز ہوتے ہوں گے پوری دنیا بھر میں، اور پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بھائی اب ہمیشہ اس دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہو۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں، بنانے والے نے خود اس کی حقیقت بتا دی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ فلموں ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہے، جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے فیشنز کو، انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے، تو پھر حضرت عمر کیا ہے، حضرت علی کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے۔ کھڑا ہونا ہے ننگے جسم والوں کے ساتھ، ناچنے گانے والوں کے ساتھ، اگر ہونا ہے تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو۔
بنے رہو غلام ان کے. اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے. ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بد امنی، بے حیائی، گناہ پروموٹ کیے، لوگوں کو اپنے جسموں کے نشے کروائے، جسم بیچ کر، دکھا کر گاڑیاں لی، بنگلے لیے، پسند کی شادیاں کی اور ملکوں میں گھوم رہے. لفٹ ہی نہ دے ایسے لوگوں کو، ان کو کرنے دے جو کر رہے. آپ نے آئندہ کے بعد ان کو نہیں دیکھنا. اسلامک کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کرے، بکس پڑھنا سٹارٹ کرے، اپنا نالج گین کرے. آپ سے آپ کی زندگیوں پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں، کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے، اپنا ہنر سمجھ رہے، اپنی عزت سمجھ رہے. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی ڈیزائرز ہٹ ہو اور ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. تھوڑا سا گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو جائے اور پاگلوں کی طرح ہم سے کہا جائے سر جی آٹوگراف، سر جی سیلفی، سر جی یہ، سر جی وہ. انہوں نے اپنا سٹیٹس، اپنی زندگیاں بنانے کی خاطر ہزاروں نوجوان، ہزاروں لڑکیوں کے دلوں میں بے حیائی کے بیج بوئے. جو لوگ بھی آپ کو آپ کی آخرت کی طرف آواز دے رہے ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہے. شیطانی لشکر کا حصہ بننے کے بجائے آپ خود ایک گروپ بنائیں جس میں قرآن کی ڈسکشنز ہوں، آخرت کی ڈسکشنز ہوں. ایجوکیٹ کریں کچھ لوگوں کو آخرت کی تیاری کروائے. کتنا بدنصیب اور کتنا غافل ہے وہ انسان کہ جو سال کے 11 مہینے بھی اپنی مرضیوں پر چلتا رہا، گناہوں کی گندگیوں میں منہ مارتا رہا. سال بھر اسے اللہ کی یاد نہ آئی، سال بھر اس نے پراپر طریقے سے ایک نماز نہیں پڑھی، سال بھر یہ موبائلوں میں، بے حیائیوں میں، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، irrelevant چیزوں میں اپنی زندگی گزارتا رہا. اور اس کی بغاوتوں کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے بے حیائیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اس پر اتنا بڑا انعام کیا کہ اسے رمضان جیسا مہینہ دے دیا. اسے وہ مہینہ دے دیا کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں اور جنت میں ڈال دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے مشرکوں کو، کافروں کو، غافلوں کو، گنہگاروں کو ہدایت دیتے ہیں. ایک آنسو پر انسان کے 60، 70، 80، 90، 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ جس مہینے میں انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، انسانوں کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، برائی کے راستوں کا خوف بڑھا دیا جاتا ہے. بڑے سے بڑا گنہگار بھی سم ٹائمز یہ کہتا ہے کہ نہیں یار رمضان کا مہینہ ہے، چھوڑو، نہیں کرتے. برائی کے راستوں کو مشکل کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود سٹل گناہوں میں انوالوڈ ہے، حرام ریلیشنز کو لے کر چل رہا ہے، سٹل اپنے ٹائم کو irrelevant چیزوں پر لگا کر ضائع کر رہا ہے. اسی بد اخلاقی، انہی گناہوں میں، انہی غفلتوں میں یہ مہینہ بھی گزار رہا ہے. 2-4 خواہشیں نہ پورے ہونے کی وجہ سے اس سے اپنا تعلق ہی توڑ دیتے. 2-4 چیزیں ڈسٹرب کیا ہو جائے اللہ سے اس لیول کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، چہرے لٹکا کر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ یہ زندگی ہم پر بوجھ ہو. ایسا مزاج مسلمان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. ایسے مزاج کے لوگ اللہ رب العزت کے ناشکرے کہلاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، کہ بھائی میرا شکر کرو، میری ناشکری نہیں کرو. تو زبان سے تو ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اصل پتہ تو بائی ایکشن سے چلتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے فیصلوں پر سیٹسفائیڈ کتنا ہے. اور اللہ رب العزت اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو آپ کو ناگوار ہو اور آپ کو ناگوار لگے اور آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ تو ناشکری ہو گئی نا. اب زبان سے بھلے کہتے رہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن بائی ایکشن اب اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں. ایک طرف آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری طرف آپ نے اللہ رب العزت کو معاذ ایک ایسی ذات سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے بس ہم جو بھی رکھیں وہ ہونا چاہیے. ہم اللہ کے غلام ہیں یار، اللہ جیسے خود چاہے گا ویسے ہم نے رہنا ہے. ہم اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں لا سکتے. آج سے ہم نے اللہ رب العزت سے بدگمان بالکل نہیں ہونا اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے، یہاں تو ہم دھوکہ دینے میں ماہر ہیں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں. یہاں اگر ہم میٹھی میٹھی باتوں سے اگر کسی کو ظاہری طور پر امپریس کر بھی لے تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ہمارا اندر نظر نہیں آ رہا، اسے ہمارے وہ گھنونے فیصلے نظر نہیں آ رہے ہوتے اور وہ گھنونی سی نیت نہیں نظر آ رہی ہوتی جو کہ میٹھی باتوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. لیکن یقین کریں یہ ساری چالاکیاں، یہ سارے ڈرامے اور یہ ساری 2 نمبریاں میدان حشر میں نکل جائیں گی. آپ کو ہر اس گناہ پہ افسوس ہوگا جو آپ نے دنیاوی لذتوں کو اویل کرنے کے لیے کیا ہوگا. آپ کو ہر اس بات پر افسوس ہوگا جس کے بولنے کے بعد آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا لیکن لوگوں کے دل ٹوٹے،
लोग हर्ट हुए, लोग अपनी ज़िंदगियों से तंग हुए, आपकी उन बातों की वजह से लोगों का जीना हराम हुआ। तो थोड़ा सा मोहतात होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने ऊपर बहुत गहरी नज़र रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या सोच है आपकी, क्योंकि आखिरत जो है वो महज कोई कहानी नहीं है। मरने के बाद हमने दोबारा ज़िंदा होना ही होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होकर हमने एक एक चीज़ का हिसाब देना है। डर डर के ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद भी रखें, मोहब्बत भी करें, लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह का खौफ भी आपके दिलों में होना ज़रूरी है, ताकि आप उन लोगों में ना शामिल हो जाएं कि जिनके लिए शैतान ने अल्लाह की रहमत को ही धोखा बनाया हुआ है। हर गुनाह करते हैं, करने से पहले भी ये कहते हैं कुछ नहीं होगा यार, सारे लोग कर रहे हैं, करने के बाद भी जब तौबा का नंबर आता है तो अगर आप इस दुनिया में शैतान और नफ्स की मानने आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे? जिना कर लेंगे, चोरियां कर लेंगे, कत्लो गारत कर लेंगे, बड़े से बड़ा गुनाह, बड़ी से बड़ी बेहयाई, बड़ी से बड़ी गुमराही कितना फ़ायदा दे सकते हैं एक इंसान को? ज़्यादा से ज़्यादा नफ्स और शैतान की गुलामी में ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाओगे, लड़कियों का मजमा इकट्ठा कर लोगे, मशहूर हो जाओगे। जिस तरह गुनाहों की लज्जत बहुत थोड़ी होती है ना, इसी तरह गलत रास्तों पर चलने से जो कामयाबी हाथ आती है ना, उसकी मुद्दत भी बहुत कम होती है। जिस तरह लज्जत खत्म हो जाती है, इसी तरह वो तमाम कामयाबियां, वो तमाम शोहरतें, वो तमाम इज्जतें भी खत्म हो जाती है जो गुनाहों, बेहयाइयों और नाफरमानियों की वजह से इंसान अवेल करता है। तो यार आपका काम अल्लाह को राज़ी करना है, आपका काम इबादत करना है, आपका काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफर्ट्स की लाज रखना है। क्या हमारे नबी इसलिए रोए थे? क्या हमारे नबी ने इसलिए पत्थर खाए थे? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए लोगों की बातें सुनी थी कि उसकी उम्मत ये सब करे जो हम कर रहे हैं, जिसके उम्मती होने का हम दावा करते हैं? क्या उस नबी ने ऐसी उम्मत की ख्वाहिश की थी कि जो उम्मत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है, कलमे का लिबास पहनकर हर वो काम कर रही है जिससे पूरी दुनिया में कलमा बदनाम हो, मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की शनाख्त बिगड़ जाए? जिस इस्लाम की खातिर सहाबा की ज़िंदगी दांव पर लग गई, जिस इस्लाम की खातिर सहाबा के बच्चों को कत्ल किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें सुननी पड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को जुल्म सहने पड़े, अपनी नस्लों को शहीद करवा दिया। उस इस्लाम को हम जब अपने हाथों से, अपनी कुव्वतों से, अपने गुनाहों से जब बदनाम कर रहे होते हैं तो क्या हमारा दिल ज़रा सा भी नहीं दरसता? ज़रा सा भी डर पैदा नहीं होता इस दिल में? तो यार अल्लाह को राज़ी करें अल्लाह के बंदो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपने आप को गिरा रहे हो? हाँ, मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तुझे गम लगे, ऐसा गम जो तेरी लज्जतों को ख़त्म कर। आज इस दुनिया ने हम सबको अजीब अजीब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझा दिया, और उन उलझनों की वजह से एक जवान अपनी जवानी, एक इंसान अपनी ज़िंदगी ज़ाया करते चले जा रहा है। तुम लोग बहुत शौकीन हो ना गुनाहों के, बड़ा मज़ा आता है ना गुमराही में। मज़ा आता होगा ना लड़कियों के पीछे भागकर, लड़कों से लंबी लंबी बातें करके, सच और झूठ बोल कर, ज़िंदगियाँ ज़ाया करके, छुप छुप के गुनाह करके। गुनाहों से मिलने वाला डोपामिन हमें कुछ देर के लिए रिलैक्स जो कर देता है, थोड़ा सा हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आपको क्या लगता है ये गुनाह, ये नाफरमानियाँ, ये अल्लाह से बगावत आपको मुफ्त में मिल जाती है? बदले में आप कुछ कुर्बान नहीं करते? ये शैतान आपको फ्री में इतने मज़े करवा रहा है, ये नफ्स आपको फ्री में इतना पागल बना रहा है, आपको सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है ना? जो चीज़ आपसे जा रही है, कभी उसके बारे में सोचा कि वो कितनी कीमती है? अल्लाह का ताल्लुक जिसको हासिल करने के लिए सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, औलादों को भरी जवानी में मैदानों में उतार दिया था कि जाओ, जिंदगी मैटर नहीं करती, दौलत शौहरत माल दौलत सब यही रह जाता, अल्लाह का ताल्लुक कमाओ। मतलब लोग अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह लेना चाह रहे थे एक दौर में, और आज हम अल्लाह के ताल्लुक को कुर्बान करके सब कुछ लेना चाह रहे।
جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے کھلایا پلایا، زندگی دی، رشتے دیے، دولت دی، عہدے دیے، شہرت دی، شعور دیا، رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا، بدلے میں اگر وہ رب تجھ سے تیرے بھلے کے لیے 2-4 چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، تو بند آنکھوں سے اپنے رب کی بات مان لیا کر۔ جب تیرا رب تجھے نمازوں کی طرف بلائے تو چلا جایا کر، جب تیرا رب تجھے بے حیائی سے منع کرے تو رک جایا کر، جب تجھے پاکیزہ رزق کھلانے والا حرام کمانے کھانے اور کھلانے سے منع کرے تو منع ہو جایا کر۔ تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے، وہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جو چیزیں تجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ چیزیں تجھ پر حرام کر دی گئی۔ ڈاکٹرز تو آج ریسرچ کر رہے ہیں نا کہ شراب کا زیادہ استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو شراب کو 1400 سال پہلے ہی حرام کر دیا۔ تمام انسانیت پر موبائلوں پہ سارا دن فحش فلمیں دیکھنے سے برین پر ایفیکٹ پڑتا ہے، برین کمزور ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات کی وجہ سے امریکہ، روس، رشیا وغیرہ میں جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کے ماں باپ کا پوچھا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تمہارے رب نے تو 1400 سال پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا ایک خاندان مینٹین ہے۔ آپ کو آپ کے باپ کا پتہ ہے، آپ کے دادا کا پتہ ہے، آپ کے پردادا کا پتہ ہے، خاندانی لوگ ہو۔ ہمارے ماں باپ نے اللہ کے حکم کو فالو کیا، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ تعلقات قائم کیے، تو اس کی وجہ سے آج جس خاندان پر ہم پراؤڈ کرتے ہیں وہ خاندان وجود میں آیا۔ اگر اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا تو ہمارا کوئی خاندان نہ ہوتا، ہمارا کوئی فیملی سسٹم نہ ہوتا۔ آج وہ لوگ جن کے ملکوں میں بے حیائی ہے، مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت لبرل شو کرتے تھے، اور اس سوچ میں آہستہ آہستہ وہ اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر کپڑے باقی نہ بچے۔ آج سارے ننگے گھوم رہے، اب وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے۔ 5 منٹ کا وہ گندا تعلق ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے، وہ 5 منٹ کے لیے نبھاتے ہیں اور ختم۔ ہمارے ہاتھوں ایک بندہ 10 لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری تک نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے لگائی ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند بنیں، جہاں پر روکا گیا وہاں رک جائے، بے لگام گھوڑوں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی نہ گزارے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ارادہ کرو گے سب آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ابھی کرو۔ یار جب کوئی اچھا ہوتا ہے نا تو اس سے دل کرتا ہے بات کرنے کا، دل کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے کا، اس سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ دنیا جہان کی ساری اچھائیاں تیرے رب میں موجود ہے، میں اور تو پھر کیوں اللہ سے دور جائیں؟